السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ شیعہ ایک ایسی قوم ہے جو اصحاب رسول کو گالیاں دیتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو، آپ کی بیویوں کو اور خصوصاً تینوں خلیفہ کو گالیاں دینا ان کا مشغلہ ہے۔ انہوں نے بہت سے موقع پر ایسے واقعات رونما کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے دیکھ کر بڑا غصہ آتا ہے۔ انہی میں سے ایک شیعہ ہے جس کا نام آصف ہے۔ اس شیعہ ذاکر نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی۔ گستاخی کچھ یوں تھی کہ میں اپنے آپ کو سنبھال نہ پایا، آپ حضرات کے سامنے میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں کچھ بتلا دوں۔ اس بدبخت نے، اس ملعون نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہا باغ میں یعنی باغ فدق کا حصہ مانگنے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچیں تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وہاں پہنچ کر اپنی فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی بلکہ اپنی حق کی آیتیں پڑھیں، کیونکہ فضیلت کی آیتیں اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے اور اگر کوئی اس کی فضیلت نہ مانے تو وہ گنہگار ہے، اور اگر فاطمہ رضی اللہ عنہ کے حق کو نہ مانے تو وہ کافر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس نے الزام لگایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حصہ کھا لیا تھا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت اور آپ کی میراث کو آپ کے اولاد میں تقسیم نہیں کیا۔ آپ ذرا یہ ویڈیو سماعت فرمائیں۔ علی کو سب کچھ مانو، ولی نہ مانو، کچھ بھی نہیں مانو۔ بطول کو سب کچھ مانو، فتق نہ مانو، کچھ بھی نہیں مانو۔ اس لیے جب سیدہ دربار میں گئی تھی، بڑی بڑی بہترین بات، جب سیدہ دربار میں گئی تھی تو نبی کی بیٹی نے اپنی فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی۔ لے جی، میں اسلام آباد میں جگر ہتھیلی پہ رکھ کے بات کرنے لگا ہوں، اتنا بڑا جگر چاہیے یہ باتیں منبر پہ کرنے کے لیے۔ بی بی نے 40 آیتیں پڑھی ہیں دربار خلافت میں، بی بی نے ایک آیت بھی اپنی فضیلت کی نہیں پڑھی۔ بی بی انما یرید اللہ پڑھ سکتی تھی، بی بی سورہ کوثر پڑھ سکتی تھی، بی بی آیہ قدر پڑھ سکتی تھی، بی بی نے فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی، بی بی نے اپنے حق والی آیتیں پڑھی، جس سے بی بی کا حق ثابت تھا۔ فضیلت ثابت کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، حق ثابت کرنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ جو سامنے بیٹھا تھا اگر وہ فضیلت کا انکار کرتا تو وہ گناہگار ہو جاتا، لیکن حق کے انکار سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا۔ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہوگی، وہ یہ کہ ایسے بدبخت، ایسے ملعون آج امت میں کتنے ایسے ہیں جو امت کے اندر خرابی پیدا کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کے دلوں کو یہ لوگ بڑی آسانی سے بدل دے رہے ہیں، ان کے ذہنوں کو بڑی آسانی سے پلٹا دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بہت پرانی سازش تھی یہودیوں کی۔ اور اگر آپ کو باغ فدق کے تعلق سے کچھ معلوم کرنا ہے تو میرے اسی چینل کے اندر دوسرے ویڈیوز میں جو ہے میں نے مفصل طریقے سے باغ فدق کے بارے میں بتلایا ہے، وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس بدبخت نے ایسی گستاخی کی، اس ملعون نے ایسی گستاخی کی، جبکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکنہ اخی وصاحبی وقد اتخذ اللہ صاحبکم خلیلا، کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، اپنا دوست بناتا، ابو بکر صدیق کو بناتا، لیکن اللہ نے تمہارے دوست کو خلیل بنا لیا ہے۔ بتانے کا مقصد یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صاف نظر آ رہی۔ علی رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ ان کے فرزند محمد بن حنفیہ نے پوچھا، اے والد محترم، لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے افضل کون؟ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔
اس کے بعد ان کے بیٹے نے پوچھا اس کے بعد کون؟ علی مرتضیٰ نے کہا عمر بن خطاب ہیں۔ اس کے بعد ان کے فرزند کہتے ہیں وَخَشِیتُ أَن يَقُولَ عثمان، مجھے خوف لاحق ہوا کہیں میرے والد محترم عثمان کہیں گے، اسی لیے میں نے ان سے پوچھا، کہا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سوائے مسلمانوں میں سے ایک فرد کے کچھ بھی نہیں۔ یہ علی رضی اللہ عنہ کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے۔ ابو بکر صدیق کی عظمت میں یہ لوگ بڑے جو ہے الفاظ اور بڑی بڑی چیزیں بولتے ہیں، جا کر بولو ان کو اپنی کتابیں کھولے، کتابیں کھول کر پڑھیں۔ ایسے شیعہ ذاکر اور ایسے ملعون اشخاص جن کو قرآن مجید کی تلاوت صحیح سے نہیں آتی، اس بدبخت کو کبھی پوچھو اور کبھی جا کر اس کے ویڈیوز میں دیکھو، قرآن ایسے پڑھتا ہے جیسے جھٹکے لے رہا ہو، اس کو کوئی کرنٹ دے رہا ہو، جھٹکے کے ساتھ قرآن مجید پڑھتا ہے۔ اور پھر یہ بڑا چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر برا بھلا کہنے، فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عظمت کو بچانے چلے۔ یہ لوگ عظمت بچائیں گے جنہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کے میدان میں اکیلے چھوڑ دیا تھا؟ یہ گستاخی کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ صحابی رسول آ کر پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ سے۔ اس صحابی رسول نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے پوچھنے کا مقصد تھا کہ مردوں میں کس سے پیار کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر سے۔ اور آج یہ بدبخت ان کو کافر کہہ رہا ہے، ان پر کفر کے فتوے لگا رہا ہے۔ ان کو پتا کیا ہے باغ فتح کے تعلق سے؟ ان کو کچھ علم نہیں ہے اس باغ کے تعلق سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب رسول کے بارے میں اپنی گندی زبانیں یہ لوگ کھولتے۔ ہمیں تکلیف نہیں ہے شیعوں سے، تم ماتم مناؤ، تم جو کرنا ہے کرو، ہم تم کو روکیں گے نہیں، کچھ کہیں گے نہیں، تمہیں جو کرنا ہے کرو۔ لیکن اگر تم نے اصحاب رسول کی گستاخی کی، نبی کے صحابہ کی گستاخی کی، نبی کی بیویوں کو گالی دی، نبی کی بیویوں پر تہمت لگائی، تو اللہ کی قسم تمہاری زبانیں کھینچ لیں گے۔ ہمیں یہ برداشت نہیں ہے کبھی کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رسول کو گالی دے۔ اور یہ شیعہ ذاکر اور ایسے کئی ایسے شیعہ موجود ہیں اور ایسے ذاکر کئی ایسے موجود ہیں جو گالیاں دیتے ہیں اصحاب رسول کو۔ اسی لیے میں نے سمجھا آپ کو بتلا دوں ان شیعوں کے تعلق سے کہ دیکھو یہ لوگ کیسے، ان کا اصلی چہرہ دیکھو۔ آج جو لوگ بڑا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ ان کو مسلمانوں میں لوگ شامل نہیں کرتے، یہ ان کو مسلمان نہیں مانتے، کیسے مانے ان شیعوں کو مسلمان جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو گالی دی، جو نبی کے صحابہ کو گالی دے اور پھر اس کو تم کہو مسلمان مان لے؟ اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا۔ نبی کی بیویوں کو کوئی گالی دے اور تم کہو اس کو مسلمان مان لے، اللہ کی قسم ایسا شخص کافر ہے، مسلمان نہیں۔ یہی بعض باتیں تھیں جو میں نے اس شیعہ کے تعلق سے، اس ملعون کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھ دیں، تاکہ آپ بھی جو ہے ایسی باتوں اور ایسے اشخاص سے بچے رہیں اور ایسے لوگوں کو آپ بھی بڑے غور سے دیکھیں، ایسوں کا اصلی چہرہ آپ بھی دیکھ لیں، تاکہ آئندہ چل کر ان کے بہکاوے میں اور ان کی باتوں میں آ کر آپ کہیں دین اسلام سے بھٹک نہ جائیں۔ یہی بعض باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔